انسٹاگرام پہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہندہ مزاج کے معنی کیا ہوتے ہیں، ہندہ مزاج۔ اب اس سوال کا سبب یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مشہور شعر ہے جو سوشل میڈیا پر کافی شیئر کیا جاتا ہے، اور جان ایلیا صاحب کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ جان ایلیا صاحب کا شعر ہے۔ اب اس میں یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ یہ شعر جان ایلیا صاحب کا ہے بھی یا نہیں۔ بہرحال وہ شعر اس طرح ہے کہ ڈر ہے چبا نہ جائیں کلیجہ نکال کر، رہتے ہیں تیرے شہر میں ہندہ مزاج لوگ۔ تو اس میں جو اس کے آخر میں لفظ آیا ہندہ مزاج لوگ، ہندہ مزاج، اس کے تعلق سے اکثر لوگ سوال کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کا جو تعلق ہے اسلامی ہسٹری سے ہے۔ اسلامی ہسٹری میں ایک جنگ ہوئی، جنگ احد کے نام سے۔ اس میں ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ، اور دوسری طرف ابو سفیان اور ان کے ساتھی، کیونکہ ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ تو ابو سفیان کی بیوی کا نام تھا ہندہ۔ تو اس جنگ میں یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ کے چاچا حضرت حمزہ شہید ہو گئے تھے۔ تو حضرت حمزہ کی لاش کے ساتھ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے یہ کیا کہ ان کی لاش پڑی تھی تو اس کا سینہ چیرا اور کلیجہ نکال کر چبایا۔ تو اب یہ واقعہ ہوا، تو یہاں سے شاعر نے اپنے شاعری میں یہ چیز لی ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ میرے ساتھ بھی کہیں ایسا ہی نہ ہو جائے جیسا حضرت حمزہ کے ساتھ ہوا تھا کہ ان کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا، کیونکہ تیرے شہر میں بھی ہندہ مزاج لوگ یعنی ہندہ کے طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ یہ وہ اصل چیز ہے جس کو شاعر نے اپنی شاعری میں بیان کیا۔ اب اس میں ایک چیز اور ہے کہ کچھ مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ واقعہ ثابت نہیں ہے، ایسا ہوا ہی نہیں تھا، یہ غلط واقعہ جو ہے منسوب ہو گیا ہے، لیکن بہرحال واقعہ روایتوں میں آتا ہے، تو وہاں سے شاعر نے یہ چیز اپنی شاعری میں لی۔ تو ہمارا مقصد یہاں یہ اس پر بات کرنا نہیں ہے کہ یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط ہے، میرا مقصد یہ تھا کہ اس شاعری میں جو لفظ ہندہ مزاج آیا ہے اس کے کیا معنی ہے، کیوں شاعر نے ایسا کہا، وہ چیز بیان کرنا مقصد ہے۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہاں سے شاعر نے یہ واقعہ لیا اور اپنی شاعری میں اس کو اس طرح سے پیش کیا۔ تو شاعر نے اس کو اس انداز میں بیان کیا ہے کہ ڈر ہے چبا نہ جائیں کلیجہ نکال کر، رہتے ہیں تیرے شہر میں ہندہ مزاج لوگ، یعنی کہ تیرے شہر میں ہندہ کی طرح کے لوگ رہتے ہیں، کہیں میرے ساتھ بھی وہ ایسا ہی نہ کر دیں جیسے ہندہ نے حضرت حمزہ کے ساتھ کیا تھا۔